बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, कल हमने एक वीडियो अपलोड की और उसके बाद से ऑनवर्ड मैं सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी, मुख्तलिफ और चैनल्स पे, और इंतहाई रंजीदा हूँ, इंतहाई अफसोस की हालत में हूँ। एक बात तो तय हो गई इन वीडियोस के बाद, लिख लीजिए कि इंजीनियर मिर्ज़ा को रिहा कर दिया जाएगा। बिल्कुल नाजरीन, आप इस बात को बुरा मनाइए, इस पे गुस्सा कीजिए, इस पे दुखी होइए, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये बात तय है कि इंजीनियर मिर्ज़ा को रिहा कर दिया जाएगा। इस वजह से कि कल अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो कल से जिस तरह की, वैसे तो जिस दिन से वो पकड़ा गया है उस दिन से ही, लेकिन कल परसों से 2-3 दिन से, जब से वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाली एक तहरीर सामने आई है, उसके बाद से जिस तरह की गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, तो साफ नज़र आ गया है कि क्या होने जा रहा है। हालांकि उस फैसले के बाद या उस तहरीर के बाद ये लगना शुरू हुआ था कि शायद, यकीन करिए नाजरीन, मैं इंसानों की, इंसानी ज़िंदगी की बहुत कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ बहुत कीमती है, और किसी को भी बेगुनाह सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर कहीं सज़ा में भी कोई माफ़ी तलाफ़ी का मामला हो तो वो एक बेहतर सूरत है। इंजीनियर मिर्ज़ा अपनी गलती तस्लीम कर ले, उस पर माफ़ी मांग ले, उसे माफ़ कर दिया जाए, कम सज़ा दी जाए, वगैरह वगैरह। तो ये हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप किसी शख्स को मतलब तंबीह भी कर सकते हैं, गो कि वो बाज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ बिल्कुल इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि शर्म आती है हमें, कम से कम मुझे शर्म आती है कि हम मुसलमान हैं और इतने बेबस हैं। मुझे लगा कि एक शख्स है, वो एक अरसे से, जिसकी पकड़ बहुत पहले होनी चाहिए थी, जो गुस्ताख़ सहाबा है, जो गुस्ताख़ अम्बिया है, और जिसने बाबे उलमा किसी को नहीं छोड़ा, जो अपने आप को अक्ल कुल समझता है, जो कन्फर्म 5000% कन्फर्म कादियानी है अंदर से, लेकिन एक लिबादा उड़ के हम सबका। और ये माजी में ऐसा हो चुका है, बहुत सारे लोग भेस बदल के मुसलमान सोसाइटीज़ में आके उनको गुमराह करते रहे। ये दीदा दिलेरी से सोशल मीडिया पर बैठ के करता है। फार्मूला वो समझता है कि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में क्या जज्बात रखते हैं, किस तरह की मोहब्बत रखते हैं, तो वो बार बार ये नारा लगाता है, मेरे नबी सा है कोई नहीं। वो तो हम सब कहते हैं कि हमारे नबी सा है कोई नहीं। अगली इस नारे की आड़ में वो कहता है कि तेरे बाबे देख शाही कोई नहीं। हम कहते हैं नहीं, हमारे बाबे बड़ी शाह हैं। पहली तो बात ये, वो हमसे उम्र में बड़े थे, तो बुज़ुर्ग थे और मुसलमान थे, इसलिए काबिल एहतराम हैं। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इबादत, अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला के काम के लिए, अल्लाह ताला के रस्ते में वक्फ़ की, इबादत की, रियाज़तें की और इज़्ज़तें पाई, इसलिए काबिल एहतराम हैं। हमारे लिए उनमें से कोई भी बाबा इसलिए काबिल एहतराम नहीं है कि वो उड़ के दिखाता था, वो पानियों पे चलता था, वो पानियों से कश्तियाँ निकालता था, बल्कि वो सब के सब बुज़ुर्ग हमारे औलिया अल्लाह, वो इसलिए काबिल एहतराम हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल के गुजारी और उम्मत मुसलमान को दीन की तबलीग की, जिसके नतीजे में लाखों लोग यहाँ मुसलमान हुए। बस इससे आगे बाकी जो कुछ है उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये बंदा जिस तरह से उनके बारे में बकवास करता रहा घटिया, तो इसकी बहुत पहले पकड़ होनी चाहिए थी। पकड़ नहीं हुई, अब हुई है। तो पहले कहा गया कि एमपीओ 3 MPO के तहत इसको हिफाजती, हालांकि गिरफ़्तार किया गया, जिसका नाम फिर हिफाजती तहवील कह कह के सोशल मीडिया पे इसको किया गया फ्लोट। फिर लेकिन ज़ाहिर है जुर्म अपनी जगह मौजूद था। पुलिस ने पकड़ा, एक जेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर FIA, फिर FIA ने एकेडमी छापा मारा, कंप्यूटर्स अपनी तहवील में लिए, वहाँ से ज़ाहिर है मवाद निकला होगा। तो फिर उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से भी इस पर राय मांग ली,
295C का मुकदमा उस पर आ गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से रखने वाले उलमाए मौजूद हैं, उन्होंने अपनी राय दे दी। अच्छा जी, उसके बाद सही गेम शुरू हुई कि वो लोग, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जिनकी ये फेवर करता रहा है, जिनके बारे में ये बात करता रहा है, तो अब वो जिनको ये प्रोटेक्ट करता रहा है, जिनकी फेवर में ये इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देता रहा है, वो बचाने आ गए हैं, ज़ाहिर है। और वो पैसे वाले लोग हैं, वो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं, तो वो कभी भी इसको सज़ा नहीं होने देंगे, ये तो पक्का है। और हमारे मुल्क के कानून में इतनी सुकम मौजूद हैं, इतनी खामियां मौजूद हैं कि जहां दहशत गर्दी के मुलज़म जो हैं, मुजरम, वो निकल जाते हैं, कत्ल के मुजरम आसानी से रिहा हो जाते हैं, वहाँ पे इसको कौन पूछेगा, कौन इतनी सरदर्द लेगा और कौन इसका इतना पीछा करेगा, तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि कल से नज़र आ रहा है। और जो नज़र आ रहा है उसे देख के रोना भी आता है और अफसोस भी होता है कि हम किस कदर कमज़ोर मुसलमान हैं, और लानत हमारी ज़िंदगियों पर कि अगर हम इतना भी नहीं कर सकते। हम दावेदार हैं, मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम आशिक़ रसूल हैं, पता नहीं क्या क्या हम इतने ज़मीन आसमान के कलाबे में लाते हैं, और एक इतना हकीर सा घटिया सा बंदा, हम उसको पकड़ नहीं सकते, उसको हम सज़ा नहीं दिलवा सकते, उससे मुँह से इतना ही नहीं करवा सकते कि जी मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती, वो तो कह रहा है मैंने गलती की नहीं, मैंने तो सही कहा, पागल तो आप हैं। अब उस पर आ गई है जनाब, वकला अपने दानिश झाड़ने आ गए हैं, 3 4 5। बाकी अक्सरियत वकला यही जानती है कि वो किस कमाश का घटिया शख्स है। 3 4 लोग जो उसके केस लड़ रहे हैं, या जो ये सोचते हैं कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसकी फेवर करो तो उसके नतीजे में आएंगे सब्सक्राइबर्स और पैसे भी आएंगे, तो वो आ गए, एंकर्स आ गए, सारे नहीं, 90% नहीं, 10%, यानी वो 10-12 लोग जो आके धड़ाधड़ व्लॉग्स बना रहे हैं। इसमें नज़रियाती कौंसिल ये नहीं कर सकती, नज़रियाती कौंसिल ये नहीं कर सकती, तौहीन मतलब का ये मतलब, उसके ऐसे ऐसे मानी निकाल रहे हैं, इतनी अर्क रेजी कर रहे हैं। और मैं उन सब के ऊपर मुश्तरका तौर पर तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लानतें, करोड़ हा लानतें भेजता हूँ, वसूल और मौसूल फरमाएं। लानत आपकी ज़िंदगियों पर, लानत आपकी सोच पर, लानत आपकी इस अर्क रेजी के ऊपर कि जिसमें आप एक ऐसे घटिया शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये नाज़रीन, वो जो मुहिम थी वो अपने अरूज पर है। 100 मौलवी हैं, 10 ख़राब होंगे, 100 टीचर हैं, 10 टीचर ख़राब होते हैं, 100 बैंकर हैं, 10 बैंकर ख़राब होते हैं, 100 सियासतदान हैं, 90 सियासतदान ख़राब होते होंगे, 100 फ़ौजी हैं, 50 फ़ौजी ख़राब होते होंगे, 100 पुलिस वाले हैं, 50 ख़राब होते होंगे। वहाँ सब ठीक चल रहा है, लेकिन 100 मौलवियों में से अगर 10 मौलवी ख़राब हैं, लेकिन वो जो 90 मौलवी अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के लिए वक्फ़ करके अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ चूँकि उन्होंने दाढ़ी रखी है और इसलिए उनको हकारत के साथ ये घटिया शख्स, ये सारे कमीने, ये सारे कज़ाब, झूठे, दज्जाल, फ्रॉडिये और लानती लोग उनको कहते हैं कि ये मौलवी हैं। वो उलमाए दीन हैं, वो दीन के वारिस हैं, वो आप लोगों को आपकी मस्जिदों में दीन सिखाते हैं, वो आपके निकाह पढ़ाते हैं, आपके जनाजे पढ़ाते हैं। आप लोगों को तौफीक नहीं होती कभी जाके मस्जिदों में कोई बंदा अजान दे दे, कोई जमात करे, वो अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ करके अजानें देते हैं, दीन के ऊपर तहकीक करते हैं, दीन के इल्म को ज़िंदा रखे हुए हैं। यही मदरसे, यही मौलवी, आप उनको हकीर साबित करने के लिए उनको झूठा, और इस्लाम के ख़िलाफ़ वो जो मुहिम थी वो इस वक्त अपने अरूज पर है। सबसे पहले तो अपने इन तमाम उलमा को डिसओन कीजिए। उनका जो वो अब मीडिया इतना तगड़ा है उनका, वो करवा रहे हैं, धड़ाधड़ व्लॉग्स करवा रहे हैं, दीजिए अपने मौलवियों को गालियाँ, खुश होइए। और उसके बाद 10 साल देखिएगा, 10 साल बाद आपकी सोसाइटी का हाल क्या होता है। छोड़िए इस शख्स को, 10 साल बाद हर बंदा कहेगा जी मुझे तो नदीम ने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नाउज़ बिल्ला ये बात है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, नाम किसी के लगा, आप कहेंगे वो तो उसका हवाला दे रहा था। आप अंधे हैं, जो लोग उसकी फेवर कर रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा। ये साजिश, ये वही साजिश है नाजरीन जो क़याम पाकिस्तान से पहले एक घटिया शख्स गुलाम अहमद कादियानी मिर्ज़े के ज़रिए शुरू की गई, और आज उसको मंतकी अंजाम तक मिर्ज़े जूनियर से के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है। ये वही है जिसके ज़रिए आपके पहले भी आप, और नाजरीन क्या ये बात साबित शुदा नहीं है कि
آپ کو پچھلے 200 سال میں، 400 سال میں، 600 سال میں، 1000 سال میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پہ دین اسلام کو پلیوٹ کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے کام کیے، جھوٹے مولوی پیدا کیے، جھوٹے عالم دین پیدا کیے، جھوٹی کتابیں چھاپی. ان سب کے لیے ان کے منظم ادارے موجود تھے جہاں سے ٹریننگ پا کے لوگ آتے تھے اسلامی سوسائٹی میں، اور آ کے پھر دین کے اندر اس طرح کی چیزیں شامل کرتے تھے. وہ نہیں آپ کو پتہ. اور اگر وہ سچ تھا، اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی کتنے ہی لوگ لانچ کیے گئے دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے، تو وہ آپ کو نہیں پتہ. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آپ کے مولویوں کو، آپ کے مدرسے امریکہ کو چبھتے ہیں، آپ کے مدرسے پوری دنیا کو چبھتے ہیں جہاں پہ آپ دین کی اور یہ بھی دیکھیے ہماری بدنصیبی کہ مدرسوں میں ہم اپنے گھر کا سب سے کمزور بچہ ڈالتے ہیں، اور وہی کمزور بچے دین کا علم حاصل کر کے دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. آپ کے جینیس بچے دنیاوی جو ہے مال و دولت میں الجھ کے پیسے کما رہے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں سلیوٹ ہے میرا ان تمام علماء کو، تمام مدرسوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو، مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو میرا سلیوٹ ہے، جن کی وجہ سے اسلام اس طرح سے ابھی تک زندہ ہے، جنہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. ورنہ ان کمینوں، ان گھٹیا، ان کتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ کب تک نوچ کے اسلام کو کھا چکے ہوتے. آئیے ناظرین اسی سلسلے کی ایک ویڈیو آپ کی نظر کرتا ہوں، اور مل کے سارے لانتے بھیجیے اس شخص کے اوپر. اور اس کا ذرا انداز دیکھیے، آپ کو لگے گا کوئی افلاطون، کوئی ارسطو، کوئی بہت بڑا کوئی فلسفر ہے. اور گفتگو اس کی سنیے ذرا، یہ ملاحظہ ہو. انجینئر سے میرے 1000 اختلاف. یہ کوئی صاحب ہیں، اس کا جملے کا یہاں سے کاٹا گیا، انجینئر سے میرے 1000 اختلاف. لعنت تمہارے ان تمام اختلافات پر جو اس سے پہلے تو موجود تھے، لیکن آج جب اس نے یہ گھٹیا حرکت کی تو وہ تمہارے سارے پسے پش چلے گئے. آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ میں کھلا اس کے خلاف ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، اس کے خلاف بات بھی کر چکا ہوں، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں پہ ایک بندہ صحیح اور میں اس کو غلط کہنا شروع کر دوں. بالکل کسی کی بھی غیرت نہیں گوارا کرتی، لیکن تم ہو ہی بغیرت کیونکہ تم ایک غلط شخص کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اس کے لیے کہاں سے فنڈنگ آئی ہے یہ تو کھل ہی جائے گا، لیکن تم ایک گھٹیا حرکت کر رہے ہو. یہ میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں. تم فراڈی ہو، جانتے ہوئے کہ اس شخص نے ایک غلط کام کیا تم سے. اور یہی ایک غلط کام نہیں کیا، پچھلے 10 سال کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھو، اگر تمہیں نہیں نظر آتا تو تم اندھے ہو، اور انشاءاللہ تم نشان عبرت بنو گے اس کے ساتھ ہی. اور ہماری دعا ہے تم اور تمہارے جیسے تمام لوگ روز قیامت اسی شخص کے ساتھ اٹھائے جائیں، اور ہم سب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اٹھائے جائیں. اب دیکھتے ہیں، کہو آمین. تو صرف اپنی نفرت، اپنے بغض کی وجہ سے نہیں. اس بندے کے خلاف جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر غلط لگایا جا رہا ہے، وہ سراسر کھلی زیادتی ہے. اس بندے کی تو غلطی نہیں ہے اس چیز کے اندر. اس بندے نے صرف اور صرف یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ ایک فلاں طبقہ جو ہے وہ آپ کے نبی کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے. کتے آدمی، وہ جو طبقہ ہے نا، خنزیر، وہ جو طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کہتے ایسا. وہ کہہ رہے ہمارے تو لٹریچر میں، ہمارے ریلیجس میں، ہمارے ریلیجس اسکرپچر میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے. اب تم بھونکتے رہو جتنا مرضی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر نے اپنی طرف سے بکواس کی ہے. کرو اس کو جتنا تم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. کیا سمجھتا ہے آپ کے نبی کو؟ اس کے باوجود بھی ہمارے اسلام نے ان کی عورتوں سے اس شادی کی اجازت دے رکھی ہوئی ہے. اس میں اس بندے نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ بھائی یہ میرا عقیدہ ہے یا میں اس طرح کہہ رہا ہوں. وہ حرام زادو، اگر تو وہ کھل کھلا کے حرام زادے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کا نام لے کے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. حرام زادے، تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کا طریقہ کار ہے، یہ اس نے غلاف پہنا ہوا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، تو پھر تو مانتے ہیں گستاخی ہے. اور وہ تو آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہے. میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ یہودی کیا سمجھتے ہیں آپ کے نبی کے بارے میں؟ میں نے یورپ پھرا ہوا، میں بتاؤں کئی کرسچن سے میری ڈسکشنز ہوئی ہیں آف دی ریکارڈ. میں بتاؤں آپ کو وہ کیا سمجھتے ہیں. وہ حرام زادو، اگر تو وہ آپ کے نبی کو سچا سمجھتے ہیں تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ وہ حرام زادے، وہ ہمارے نبی کو سچا نہیں سمجھتے. وہ ہمارے نبی کو سچا نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہمارے نبی کے بارے میں یہ جملے نہیں بولتے. تم یورپ پھرے ہو تو کیا تم اب پوری امت مسلمہ سے گالیاں کھاؤ گے؟ یہ کوئی ڈگری ہے کہ تم یورپ پھرے ہو اور یہ کوئی ڈگری ہے؟ تو بتاؤ یہودی کیا کہتے ہیں. ناظرین ہم سب کو پتہ ہے وہ جتنے بھی غیر مسلم ہے، ظاہری سی بات ہے وہ ہمارے نبی کو سچا نبی تو نہیں مانتے ہوں گے. اصل بات تو یہ گھمائی جا رہی ہے بڑے طریقے کے ساتھ. اصل تو رولا یہ ہے ہی نہیں. اصل رولا یہ ہے کہ اس نے کرسچنز کے منہ میں ڈال کے گستاخانہ جملہ بولا ہے.
آپ سب کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ ڈل جاتا, خاموشی سے گزر جاتا تو بلے بلے ہوگی تھی. آپ صاحب نے یہی سوچنا تھا اور آہستہ آہستہ وہ کرسچنس کے منہ سے نکل کے آپ کے منہ میں آنا تھا. اچھا وہ نہیں ہوا. اب پھر کرسچن سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کہتے, لیکن اس جیسے حرام زادے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ غیر مسلم ہیں, وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے, لیکن وہ یہ نہیں کہتے جو اس نے بکواس کی ہے. گھٹیا کتے. ایمان کیوں نہیں لے آتے ان کے اوپر؟ لیکن یہاں پہ ایک طبقہ ایسا ہے جو حرام زادہ پچھلے 75 سال سے ممبروں کے اوپر بیٹھ کے گستاخیاں کرتا آ رہا ہے. اصل رولا یہ ہے کہ تم جیسے حرام زادے اسی طبقے کو 75 سال سے بیٹھے ملائن کرنے کی, اس کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کی اور غیروں کے ہاتھوں بک کے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تمہارے جیسا ایک حرام زادہ طبقہ اس ملک میں موجود ہے. 10 مولوی خراب ہیں, 90 جو ٹھیک ہیں ان کی بات کرو. اس وقت جو مزاروں پہ بیٹھے بابے ہیں, جو جھوٹ بول رہے ہیں, جو فراڈ کر رہے ہیں, ان کی بات کرو. ان کی آڑ میں جو صحیح بزرگ تھے, اولیاء اللہ تھے, ان کے اوپر بھونکو مت. 10 مولوی غلط ہیں تو جو 90 علماء دین ہیں ان کے اوپر بھونکو مت. حرام زادو جن کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہو, کل ان کے جب کہ تلوے چاٹو گے تمہاری اوقات کتے جیسی بھی نہیں ہوگی. تمہاری اوقات صرف اس لیے یہ اوقات ہے کہ تم لوگ غلامان نبی ہو, تو اس کے اگر اس کی غلامی سے نکل گئے تو تم لوگ پھر سارے پوری دنیا کے تلوے چاٹو گے. ابھی بھی چاٹ رہے ہو. یہ تم جیسے ہی حرام زادے تھے جنہوں نے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے وہاں پہ ماڈرنزم لایا, اور پھر 100 سال بعد ترکیہ کو احساس ہوا کہ اوہو یہ تو کچھ حرام زادے تھے جو ہمارے سسٹم کو پیلیوٹ کر رہے تھے. اب وہ واپس آہستہ آہستہ ادھر مڑ رہے ہیں. یہ تم جیسے حرام زادے ہی تھے جو پچھلے 1000 سال سے زیادہ سے اسلام کے خلاف بھونکتے آئے ہیں. یہ جو داڑیاں رکھ کے تم لوگ حرام زادو ہماری صفوں میں شامل ہوئے ہو مسلمانوں کی, ہم سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو تم فلاسفر بنے ہوئے ہو, انشاءاللہ تمہارا انجام بھی اس کے جیسا ہوگا. وہ بھول گئے اس بابے کو, وہ خاتم حسین رضوی کو, اور جس نے بابیوں کی اذان کی کھلا. ہم اس بابے کو کبھی بھول نہیں سکتے, نہ عالم اسلام بھولے گا, نہ مسلمان بھولیں گے. اس سے لاکھ اختلاف صحیح, لیکن وہ سچا عاشق رسول تھا. وہ مرا بھی عاشق رسول, زندہ بھی عاشق رسول تھا. اگلے جہان اس کو بیجز لگے ہوئیں گے عاشق رسول کے. تیرے جیسے کتے جہنم کے راستے سے جہنم میں جا رہے ہوں گے. کیونکہ اذان کی کھلا سرعام گستاخی کر دی تھی. کیا اس نے کہا تھا, کیا الفاظ استعمال کیے تھے, بھول گئے ہو؟ اس کا بیٹا یہ جو ان لوگوں نے امیر بنایا ہوا ہے, ان پڑھ جاہل جو کھوتا ہے, اس نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ وہ ان پڑھ جاہل کھوتا تم سے ایٹ لیسٹ اچھا ہے, جسے یہ تو پتا ہے جو کسی غلام رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تو ہے, جو اس کی تحریک کو آگے تو چلا رہا ہے. تم تو نہیں ہو. یزید کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے. وہ حرام زادہ تو یزیدیوں کی لسٹ میں جا کے شامل ہو گیا تھا, اس کے خلاف کوئی نہیں بولا, اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوا. یہ حرام زادے ممبروں کے اوپر بیٹھ کے خود جتنی مرضی گستاخیاں کرے, ان کا گریبان کوئی نہیں پکڑتا, ان کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی بندہ کوئی بات سمجھانے کے لیے کوئی حوالہ دے دے یا کس طرح کی بات کر دے, تو یہ جان بوجھ کے اس کو گھیر گھار کے گستاخیوں والے زمرے میں لے آتے ہیں. اور دماغ کا استعمال کرو, دماغ کا استعمال. گھیر گھار کے نہیں, اے گھٹیا کتے, اے حرام زادے, کوئی گھیر کے اسے نہیں لایا. وہ تمہارا باپ پچھلے 10 سال سے گھوم گھوم کے جان بوجھ کے ایک, یہ میرے پاس ویڈیو پڑی ہے جس میں وہ شخص جو خود پرست ہے, جو اپنی عبادت تم لوگوں سے کروانا چاہتا ہے, جو کہتا ہے میرا پلیٹ فارم انجینئر یہ, وہ توحید بیان کرتا ہے, وہ ختم نبوت بیان کرے گا, تم لوگ اس کے فالوور ہو, تو لعنت ہے تم پر بھی اور تم جیسوں پر بھی لعنت. استعمال نہیں کرو گے تو مولوی بن جاؤ گے. جناب محمد علی مرزا جیسے بندے, ہمیں انشاءاللہ اس بات پر فخر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مولوی بننے کی توفیق عطا کرے. وہ مولوی جو ہمارے 90% مولوی ہیں, باقی 10% جو تم جیسے خنزیر ہیں وہ تم جیسوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. ان سے ہمارا امت مسلمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو مزاروں کے اوپر آ کے بدعات کرتے ہیں, وہ تم جیسے حرام زادوں کے ابوں نے باہر بیٹھ کے
تحقیق کر کے ہمارے معاشرے میں ڈالیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم توحید کے ماننے والے ہیں, ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں, ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, غلام ہیں. اس کے علاوہ ہم اور کسی کو نہیں مانتے. بزرگوں کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق گزاری. نہ ہمارے کبھی ہم نے کہا کہ وہ بم کیچ کرتے ہیں. ہاں, اگر کوئی بم کیچ کرنے کا کہتا ہے اسے کنڈیم کرو, بابوں کو نہیں. اگر کوئی وہاں قبرستان میں بیٹھ کے آج چرس پی رہا ہے, دھمال ڈال رہا ہے, ان کو کنڈیم کرو, بابے کو نہیں. اگر کوئی اپنی مرضی سے یہ بدعت اختیار کرتا ہے اور چادریں چڑھاتا ہے, وہاں جا کے سجدے کرتا ہے, انہیں کنڈیم کرو, قبر میں لیٹے, بابے کو نہیں. جھوٹ مت بولو. جن کتابوں کا تم حوالہ بابوں کا نام لے کے دیتے ہو, بابوں کے نام کے ساتھ لکھوائی گئیں. تم سمجھ رہے ہو؟ تو تم ایک گھٹیا شخص ہو. تم جیسے تمام لوگ گھٹیا ہیں, اور ہم ان تمام پوری امت مسلمہ, ہم تمام پاکستانی مسلمان, سنی, شیعہ, اہل حدیث, بریلوی, حنفی, سب تم لوگوں پر لانتے بھیجتے ہیں. مشترکہ کروڑ ہا لانتے, ہر اس شخص پر کروڑ ہا لانتے جو میرے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی گستاخانہ بات کرے. یہ تمہارا باپ کہتا ہے کہ گنبد خضرا کو اٹھا کے وہاں سے رکھ دینا چاہیے, تو تم کرو نا ہمت, اپنے باپ کے ساتھ پہنچو وہاں اور ہاتھ لگاؤ گنبد خضرا کو, تو تمہیں بتائیں. آگے سنیے. کے اوپر تم انہیں رسالت ٹھوک سکتے ہیں, تو پھر عام بندہ تو اس ملک میں شائع کوئی نہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے آج مرزا جیسا بندے پہ جو بندہ 10 سال سے یہ توہین کر رہا ہے, اگر اس پہ آج توہین لگی ہے, تو توہین رسالت لگی ہے, یا اس کو پکڑا گیا, تو عام بندہ کیوں جی؟ عام بندہ کیوں کوئی شے کوئی نہیں؟ عام بندہ جب کوئی گستاخی کرے گا نہیں تو کیوں اس کو کوئی چھیڑے گا؟ یہ تیرا باپ جب کرے گا تو اس کو ہی چھیڑا جائے گا, اس کو ہی پکڑا جائے گا. آگے سنیے. محمد علی مرزا کے اوپر توہین رسالت لگائی گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود کے اوپر فتویٰ ٹھوکا گیا تھا, اس سے پہلے گامدی صاحب کے اوپر ٹھوکا گیا, اس سے پہلے طاہر القادری کے اوپر ٹھوکا گیا. پہلے ان کی زبان دیکھیے. مفتی طارق مسعود کے اوپر فتویٰ ٹھوکا گیا تھا. تیرے منہ پہ 2 ٹھوکی ہوں تجھے سمجھ لگ جائے. اور مفتی طارق مسعود نے یہ تسلیم کیا اور معذرت کی اور معافی مانگی تھی. تب بھی تم لوگ اسی طرح آئے تھے کہ جو بھی دین میں آتا جائے جانے دو, کوئی کسی کو کوئی پوچھے نہ, کوئی بتائے نہ. ڈاکٹر اسرار کتنا بڑا وہ عالم ہے یار. جب وہ فوت ہوا تو اس کی قبر کے اوپر پہرا دینا پڑتا تھا کہ کہیں انتہا پسند آ کے اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے. وہ یہ حرام زادے دوسرے کو دیکھ کے راضی نہیں ہے. ہاں, تو انتہا پسندوں کو برا کہو نا. پوری امت کو, پوری امت کے علماء کو کیوں برا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ وہ یہ حرام زادے دوسرے کو دیکھ کے راضی نہیں ہے. ابھی ان لوگوں نے تمہارا باپ حرام زادہ اور تم حرام زادے, تم لوگ تو پھر پوری امت کو دیکھ کے راضی نہیں ہو, سب کو گالیاں دے رہے ہو تم لوگ. تو ابھی یہ لوگ تخت پہ آنا چاہتے ہیں. یہ جب تخت پہ آ جائیں گے تو دوسرے فرقوں کو تو زندہ گاڑ دیں گے. یہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں ٹھپ کی ہیں. فرقوں کی دکان کون سے فرقے کی؟ کون سے فرقے کی بتاؤ؟ کون سا ایک فرقہ ہے جس کی دکان بند کی ہے اس نے؟ ہاں, اس نے ان فرقوں کو بڑھاوا دیا ہے, ان کی آپس میں لڑائیاں بڑھائی ہیں ان کو. اور تو وہ تو شکر ہے کہ وہ فرقوں والے تھوڑی سی عقل کر گئے ہیں کہ وہ اب لڑتے نہیں, ورنہ اس نے تو بھرپور کوشش کی. پلس اس نے ایک نیا فرقہ, وہ کہتا ہے میں کلہ سنی ہوں. پہلے تو وہ کہتا ہے میں فرقوں کی دکانیں بند, لیکن میں سنی ہوں. اور پھر میں کہتا ہے میں اکیلا ہی سنی ہوں, باقی کوئی سنی بھی نہیں ہے. تو ایک فرقہ تو اس نے نیا بیٹا لانچ کر دیا. تو تم کس کھیت کی مولی, تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم کیا اس کے حق میں مقدمہ پیش کرنے آ گئے ہو؟ فرقوں کی دکانیں بند کی ہیں. یہ جو بابوں کے ناموں کے اوپر حلوے اکٹھے کر رہے تھے, چندے اکٹھے کر رہے تھے, عوام کو ٹرک کی بتی کے. تیرا باپ انجینئر مرزا بھی کہتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ مدد کرتے ہیں, چندہ دیتے ہیں. اس کا شاگرد کہتا ہے لوگوں سے لیپ ٹاپ لیتا ہے, یہ یوٹیوب سے بھی پیسے لیتے. تو باپ تیرا جتنی اوقات جو کا ہے پیسے تو وہ بھی لے رہا ہے. لگا رہے تھے, مطلب نام رسول اللہ کا لیا ہے لیکن سواریاں کہیں اور اتارتی ہیں. چلو وہ نام رسول اللہ کا لے کے سواریاں کہیں, یہ تو اپنے گھر لے کے جا رہا ہے ساری سواریاں. یہ تو کہہ رہا ہے مجھے پوجا کرو, میری پرستش کرو. ان سب کی دکانیں بند کی ہیں انجینئر محمد علی مرزا نے. اور آج اگر وہ یہ سب کچھ فیس کر رہا ہے بابوں کی طرف سے, ان ملاؤں کی طرف سے, ان 2 نمبر دیکھیے اس کتے کی زبان سنیے. بابوں کی طرف سے, بابوں کی طرف سے, ملاؤں کی طرف سے, ان کی نفرت دیکھیے. یہ نفرت کہاں سے آئی؟ ان کو یہ سبق کس نے پڑھایا؟ ذرا سوچئے گا ناظرین. مولویوں کی طرف سے. تو اسی وجہ سے یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کے اسے بدلہ لے رہے ہیں. کوئی مولوی اکٹھے نہیں ہوئے بیٹا,
3-4 मौलवी हैं और वो उसकी मंजी ठोक रहे हैं और वो ठोक के छोड़ेंगे, और वो भी वो हैं जिनको ये गालियां देता था। बाकी तो जो बड़े बड़े उलमा हैं, नामवर उलमा हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें दी हैं, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो बॉदर ही नहीं करते। ये छोटा सा पिद्दी जो है, इसको एड्रेस भी करना चाहिए। नाज़रीन, इस बंदे की बातें सुन के आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं जो कह रहा हूँ कि इसको बचाने आ गए हैं, तो किस किस तरह से अब राह हमवार की जा रही है सोशल मीडिया की ताकत का अब आपको अंदाज़ा होगा जब ये सारे एंकर मिला के और इस तरह के घटिया और कुछ वकील ये सारे और कुछ आपके मुफ्तियान भी इसको छुड़वाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये चल रहा है नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।